الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. ساتھی اس طرف آ جاؤ، سامنے بیٹھ، اس طرف آ جاؤ، اس طرف کی جگہ پور کرو. محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ، ہر ایک انسان کو اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے، ہر قوم کے بڑے کو اپنے قوم سے محبت ہوتی ہے. رب العالمین بہت بڑے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے نبی داؤد علیہ السلام، اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چل جائے کہ میں اپنے گنہگار بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے وہ گنہگار بندے جن کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں، جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، اور گناہ کرتے کرتے ان کے دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں، ایسے لوگوں کو میری محبت کا پتہ چل جائے تو تمہارے محبت کے ان کے بدن کے جوڑ الگ ہو جائے. میرے بھائیو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کہ جن کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کرنے میں گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزر رہی ہیں، اور جن کی زندگیاں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین ہے، میرا اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے، یا ابن آدم، یہ آدم کے بیٹے، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنہگاروں کے سامنے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو فرشتوں کے سامنے یاد کرتے ہیں. جس وقت بندہ ذاکر ہوتا ہے اسی وقت بندہ مذکور ہوتا ہے. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، لیکن جب تو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا،
آپ کا رب اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، وقت پر کھانا کھلاتا ہے، وقت پر پانی پلاتا ہے، وقت پر بندے کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، وقت پر پیشاب ہوتا ہے، وقت پر استنجا ہوتا ہے، وقت پر سانس کی نلی کے اندر سانس آتا ہے، سانس نکلتا ہے۔ اگرچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ بھول چکا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں سے محبت کی علامت ہے۔ تو بھائیو، بندے کا بھی حق بنتا ہے کہ بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے، اور دنیا کا قانون ہے جس سے محبت کرتا ہے اسی کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ ان المحب لمن یحب یطیع، کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے اشارے کرتا ہے، اس کی اداؤں پر چلتا ہے۔ صحابہ کرام کا کیسا مجمع تھا جن کو اللہ کے نبی سے بھی محبت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی صفت بتائی ہے کہ ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے کون ہیں؟ کہ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی طاقت کا یقین ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحانات سے گزارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بڑے بڑے امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گزارا، اور ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانات میں اول نمبر پر کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں گزر گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ نے کہا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو پوری دنیا کا امام بناتا ہوں۔ قربانی دینے والا آگے بڑھتا ہے، اور قربانی دینے والا امت کا مقتدا بنتا ہے اور امت کا امام بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے پیغمبر بنائے کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، نبی جی آپ بھی ملت ابراہیم کا اتباع کرو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیغمبر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر امتحانات سے گزارا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ خلیل اللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے۔ حبیب اللہ اور خلیل اللہ میں فرق ہے، اہل علم جانتے ہیں اس چیز کو۔ ما الفرق بین حبیب اللہ و خلیل اللہ؟ بالکل مت بڑا ہوگا، بولے کچھ کرے، جس کو سننا جا جائے۔ خلیل اللہ میں اور حبیب اللہ میں فرق ہے۔ میں بات نہیں کر سکتا، میری آواز کے ساتھ مائک سیٹنگ ہوتا ہے تو میں بات کر سکتا ہوں، آواز کھینچتی ہے میری، مائک ہمیشہ میں آہستہ رکھتا ہوں، کوئی بھی کچھ کہے مائک کم رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، تو فرشتوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، آپ کا بندہ، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا، اللہ کے دوست کا لقب دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم کو میرے بندے کو آزمانا ہے کہ میرے بندے کے رگ رگ میں میری محبت ہے، میرے بندے کے رگ رگ میں میرا تعلق ہے، اور میرے بندے کے رگ رگ میں میری ذات عالی سے ہونے کا یقین ہے۔ تو اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ بکریاں چرانا سنت نہیں ہے، بکریاں چرانا کوئی سنت نہیں ہے، امت کو چرانے کے لیے بکریاں چروائی، اور ہر نبی نے بکریاں نبوت کے پہلے چرائی، نبوت کے بعد تو امت کو سنبھالی ہے۔ بکریاں کیوں چروائی؟ کہ بکری ہوتی نا، بکری وہ مسکین ہے، جاؤ عبداللہ میں کلانہ میں آپ کو بکریاں ملے گی۔ بکری ایک مسکین جانور ہے،
چھوٹا سا، اس کو مار بھی نہیں سکتے، اس پر بوجھ بھی لاد نہیں سکتے. اور بکری کی صفت ہے کہ وہ منتشر رہتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ بکرے نہیں چلتے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اس لیے بکریاں چروائی تاکہ نبی کے اندر برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو. کیونکہ نبوت کے ملنے کے بعد امت میں کام کرنا ہے، کوئی غصے والا بھی ہوگا، کوئی نرم مزاج کا بھی ہوگا، کوئی وقت کا بادشاہ بھی ہوگا، کوئی قوم کا چودھری بھی ہوگا، کوئی سردار بھی ہوگا، کوئی ملازم بھی ہوگا، کوئی تاجر بھی ہوگا. تو ہر ایک کو اللہ سے جوڑنا ہے دعوت کی محنت سے. تو ہر ایک تمہاری بات کو مانے گا نہیں، کوئی غصے والا ہوگا، تمہاری مخالفت کرے گا، تمہارا مقابلہ کرے گا. تو آپ کے اندر صبر کی، حلم کی طاقت پیدا ہو. اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بھی 4 اوقیہ پر آپ نے مزدوری کر کے بکریاں چرائی ہے. بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی جو نبوت، یہ اللہ نے بکری کے ذریعے دی کہ بکری ان کے ہاتھ سے نکل چکی. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اس آیت کی تفسیر میں علماء تفسیر نے لکھا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی بکری کے ذریعے دی. موسیٰ علیہ السلام تو غصے والے نبی ہیں، خالی ایک قبطی کو یوں کر کے تماچا مارا نا، فقد علیہ، وہی قبطی مر گیا. بڑے غصے. فَوَكَذَبُوا مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. کہ میرے ہاتھ سے غلطی ہو گئی اللہ، میں تو صرف اس کو تنبیہ کرنا چاہتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنی بڑی طاقت تھی کہ صرف تماچا مارا ہے اس کی جان نکل گئی. سو علماء نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سارے صفات اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر میں منتقل کیے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سارے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق میں منتقل کیے. اب موسیٰ علیہ السلام کی بکری چھوٹ کے بھاگ گئی. موسیٰ علیہ السلام بکری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بکری آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے، بکری آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے بھی نکل گئے. دوڑے دوڑے دوڑے، ان کے پورے پیر کانٹے کے ساتھ لگ گئے، پورے پیروں میں کاٹا. جب بکری ہاتھ میں آئی تو بکری کو مارا نہیں، بلکہ بکری کے اس کے سر پر اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کہ تو کتنا مسکین جانور ہے، تو بھی خود تھکا، مجھے بھی تھکایا. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی کہ امت کو سنبھال سکتا ہے. یہ قوم کے بڑے میں برداشت کرنے کی اس کا سینہ بڑا ہونا چاہیے، وسعت. ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے اور وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے گن گانے لگا. سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء سبحان الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے کلمات ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے کلمات ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے میٹھے میٹھے بول ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سنا. آدمی کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے آدمی وہاں مائل ہوتا ہے. نوجوان گانے کی طرف مائل ہوتا ہے، میوزک کی طرف مائل ہوتا ہے کہ تو میرے موبائل کے اندر بھی ڈال لیا، بہت اچھا ہے، سانگ اچھا ہے، جوردار ہے. ابراہیم علیہ السلام کی رگ رگ میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کا تعلق تھا، تو ان کا دل اس کی طرف مائل ہوا کہ بھئی دوبارہ پڑھنا، کیا اللہ کی محبت کی باتیں ہیں. اس نے کہا میں دوبارہ پڑھوں لیکن مجھے دوں گے کیا؟ مجھے آپ اس کے بدلے میں کیا دوں گے؟ تو کہا میں آپ کو آدھی بکریاں دے دوں گا. آدھی بکریاں. ایک بکری کتنے کی آتی ہے؟ آپ بکری کی قیمت سے واقف ہے. اللہ کا نام سننے کے لیے ایک اللہ کا نبی آدھی بکریاں دے رہا ہے اپنی ریوڑ میں سے. اللہ کا نام صرف سننے کے لیے کہ دوبارہ میرے کان میں اللہ کی عظمت کے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اور اللہ تعالیٰ کی قوت جبروت کے کلمات میرے کان میں پڑے اور میرا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے. آج میرے بھائیوں، ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں. مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر ان کے اندر ویرانی ہے. لباس ہمارے زرق برق ہیں، پر دل کے اندر خاک آلود ہے. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے،
اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، اور گناہ کرتے 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 دل ہماری غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے۔ آدھی بکریاں دے دی، آدھی بکریاں دینے کے بعد اس نے دوبارہ اللہ کے کلمات پڑھے۔ پڑھتے ہم تراویح میں، یہ کوئی تراویح کی دعا نہیں ہے لیکن پڑھنا جائز ہے۔ تراویح میں تم اور بھی قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان دعا کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ہے لیکن پڑھ سکتے ہیں، مستحب ہے۔ دوبارہ انہی کلمات کو پڑھا، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الحی الذی لا ینام ولا یموت، پاک ہے وہ ذات جس کو کبھی نیند نہیں آتی، جس کو کبھی موت نہیں آتی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب دوبارہ پڑھا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت میں مجنون ہو گئے کہ بھائی تو دوبارہ پڑھ، میرا دل اللہ کی طرف ہے، اللہ کی محبت کی باتیں ہیں، اللہ کی طاقت کی باتیں ہیں۔ اس نے کہا ابراہیم دوبارہ پڑھوں تو کیا دوں گے کہ ساری کی ساری بکریاں دے دوں گا، ساری کی ساری بکریاں اللہ کا نام سننے کے لیے۔ اور ہم اللہ کا کام سیکھنے کے اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی بات کرتے ہیں تو کہ وقت نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں، اور نبی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ نبی اللہ کے نام پر قربان ہو جاتا ہے، اللہ کے نام پر بھی قربان ہو جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کے کام پر بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ تو پوری کی پوری بکریاں دے دی، اور پوری کی پوری بکریاں دینے کے بعد پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے کلمات پڑھے محبت کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت چھا گئی، دل کی رگ رگ میں اللہ 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 اللہ، کہ میں تو دوبارہ پڑھ، کہ میں دوبارہ پڑھوں تو آپ کیا دوں گے کہ ساری کی ساری بکریاں تیرے پاس آ گئی، بکریوں کو چروانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں تیرے بکریوں کا چرواہا بن جاؤں گا۔ اس وقت اس فرشتے نے کہا ابراہیم عشق کی حد ہو گئی، محبت میں مزہ ہے جب دل دل سے ملتا ہے، مگر مشکل تو یہ ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جب دل اللہ سے مل جاتا ہے تو انسان اللہ کے نام پر قربان ہو جاتا ہے۔ کہ ابراہیم تم نے تو اللہ کے عشق کی حد کر دی۔ پھر کہا ابراہیم میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رکھا ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست، تو میں سمجھا کہ میں آپ کا امتحان لوں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا دل دنیا کی محبت سے، دنیا کی گندگیوں سے اور دنیا کی آلائش سے پاک ہوتا ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اور ہمارے کام کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے کام کا مقصد ہی یقین کی تبدیلی ہے اور عمل میں حقیقت کو پیدا کرنا ہے، کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرتیں ہیں، اللہ بڑی صفات والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات سے واقف ہے۔ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، عزیر علیہ السلام نام سنا ہوگا، اللہ نے 3 پارے میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، غلط ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ تو اولاد سے بالکل پاک ہے، اللہ تو وراء الورا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ جب بخت نصر نے جب مسجد اقصی پر حملہ کیا، بخت نصر نے، اور مسجد اقصی کو گرا دیا، اور وہاں بڑی خون ریزی ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا، کہ ان کے انبار لگ گئے، لاشوں کے انبار۔ اس زمانے میں عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی پیغمبر تھے، ان کا گزر وہاں بستی کے پاس سے ہوا کہ پوری کی پوری بستی مردار پڑی ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ پوری کی پوری بستی مردار۔ تو اللہ سے یوں کہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، یہ اللہ تو ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ سے پوچھا،
उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी है और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को सिखा रहे हैं अल्लाह की कुदरत को, अपनी ताकत को। उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे पर सवार है, गधे पर। जब उन्होंने पूरी बस्ती के हालात देखे कि पूरी की पूरी बस्ती की लाशें के मुर्दार पड़ी है, टिड्डियों केवल गिरी हुई है, तो ये जुमला कहा अन्ना युही हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा। फिर एक आया खंडर, खंडर आया, तो खंडर के पास यूं करके उज़ैर अलैहिस्सलाम ने थोड़ा टेक लगाया और अपने गधे को वहां बांध लिया। उनके पास थी रोटी, रोटी थी और मशरूब था, मशरूब अंगूर, अंगूर थे, अंगूर, अंगूर को रुमाल में लिया और रुमाल में यूं करके अंगूर को निचोड़ा और अंगूर को निचोड़ने के बाद रोटी में डाला ताकि थोड़ी रोटी क्या हो जाए, थोड़ी नरम हो जाए, ताकि खाने में आसानी हो जाए। यूं करके उज़ैर अलैहिस्सलाम यूं करके बैठे थे खंडर पर टेक लगाकर और रोटी में यूं करके अंगूर निचोड़ा ताकि थोड़ी रोटी भीगी हो जाए तो खाने में लज्जत मिले। अल्लाह ने रूह कब्ज़ कर ली। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, 100 साल तक उनको वही मुर्दा रखा। 100 साल, कितने? 100 साल। सुम्मा बअथ, फिर 100 साल के बाद उनको जिंदा किया। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअथा, फिर 100 साल के बाद उनको जिंदा करके पूछा कम लबिस्त, कितना ठहरे दुनिया में, कितना ठहरे यहाँ? तो पहले यूं देखा तो कहा लबिस्तु यौमन, एक दिन ठहरा हूं। कितना? एक दिन। फिर कहा नहीं सूरज तो अभी ढला नहीं है, मैं तो फजर की नमाज के बाद यहाँ आया था, अभी तो सूरज ढला नहीं है। बअद यौमिन, आधा दिन की सोया हूं। अल्लाह ने मौत दे दी है, मौत, रूह कब्ज़ कर ली। फिर अल्लाह सवाल करता है कम लबिस्त, क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौमिन, तो अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, बल लबिस्त मिअत आम, 100 साल तक आप इस जगह पर ठहरे हैं। अब देखो आपका खाना कहाँ है? फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, बिल्कुल रोटी वैसी की वैसी पड़ी है और अंगूर की शराब, अंगूर का मशरूब जो निचोड़ा हुआ था बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा है। लम यतसन्ना, बिल्कुल नहीं सड़ा। मैं आपको अल्लाह की कुदरत बताता हूँ। अल्लाह चाहे हमारा सुबह का खाना गर्मी के मौसम में शाम को हम नहीं खा सकते। 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दे दी, रोटी पड़ी है और रोटी पर मशरूब। अल्लाह फरमाया देखो वहां फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, खाने को देखो, मशरूब को देखो, बिल्कुल नहीं सड़ा। कब? उज़ैर तुम्हारा गधा कहाँ है? बे गधा जिंदा रहने वाली सवारी है, गधा मर गया। जो चीज बिगड़ने वाली है अल्लाह ने उसको बाकी रखा। कि गधा कहाँ है? अल्लाह पता नहीं, ये सामने है जो मिट्टी, मिट्टी, वही तुम्हारा गधा मर गया और गधा, उसकी हड्डियां टूटते 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 हड्डियां रेत में तब्दील हो गई। आप देखो उससे मिट्टी की तरफ देखो, वंदुर इला हिमारिक, वो देखते रहिए। अब अल्लाह ताला अपनी कुदरत, उनका सवाल था अल्लाह तू दोबारा मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? अन्ना युही हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा, तो अल्लाह ने कहा देखो बराबर। अब देखते रहे, वंदुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वंदुर इलल इदाम, वो सारी की सारी रेत की हड्डियां उठी और मिलती गई, आहिस्ता से हड्डियां बनती गई। फिर अल्लाह ने कहा कई फनुन शिजुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा, फिर आप देखो उन पर गोश्त कैसे चढ़ता है, यहां तक कि अचानक थोड़ी देर पूरा का पूरा गधा जिंदा हो गया और गधा बोलता बोलता हज़रत उज़ैर इस्लाम के सामने आकर खड़ा हो गया। फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, मैं यकीन मानता हूं कि अल्लाह तो बड़ी ताकत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है, मुर्दा को जिंदा करने वाला, जिंदा को मौत देने वाला, तेरी ताकत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से पूछा अल्लाह तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है? रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम ईमान नहीं है तुम्हारा? कहा ईमान तो है। क़ाल वलम तुमिन, क़ाल बला, बिल्कुल है, वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी, सिर्फ मेरा दिल मुतमईन हो जाए, ईमान तो है पूरा कि तू दोबारा मुर्दों को जिंदा करता है। तो अल्लाह ने कहा 4 परिंदे लो, फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर। उलमा तफसीर ने परिंदों के अलग अलग नाम लिखे हैं, किसी ने मोर लिखा है, किसी ने तेतर लिखा है, किसी ने कौवा लिखा है और किसी ने फाख्ता लिखी है। 4 परिंदों को लो, फिर इन 4 परिंदों को तुम्हारी तरफ बुलाकर बानुस करो।
فخذ اربعۃ من الطیر فسرهن، پھر ان کی بوٹیاں بوٹیاں کر دو، ان کو ذبح کر دو، ان کا قیمہ بنا دو، اور قیمہ بنانے کے بعد ان کو الگ الگ جگہ پر رکھ دو. ثم اجعل على كل جبل منهن ثم ادعوهن ياتينك سعيا، پھر ان کو پکارو، مور آ جا، پختہ آ جا، تیتر آ جا. اللہ نے یوں کہا یاتینک سعیا، یوں نہیں کہا یاتینک طیرا، تیرے سامنے اڑ کر آئیں گے. اڑنے والی چیز تو فوراً ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. اللہ نے کہا تیرے سامنے چل کر آئیں، تو دیکھ وہ کیسے. اور تمام کے منہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں ہے. تو مور کو بلایا، تھوڑے اس کے ٹکڑے اس پہاڑی پر، اس پہاڑی پر، اس پہاڑی پر، اس پہاڑی پر، سارے کے سارے اجزاء آپس میں ملتے گئے، مور تیار ہو گیا. اور چلا بغیر منہ کے سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے منہ کو یوں لگایا، پورا مور بن گیا. یوں کر کے سارے پرندوں کے ساتھ ہوا. تو فرمایا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں. اللہ نے اصحاب کہف کو سلا دیا. اصحاب کہف کو اللہ نے، قرآن کریم میں آپ پڑھو، اللہ نے اصحاب کہف کو 309 دن تک سلایا. جب دیکھا کہ وقت کا بادشاہ مشرک ہے، اور وقت کے بادشاہ کے پاس گئے وہ، اور جا کر اللہ کے دین کی دعوت دی، ہم تیری پوجا نہیں کر سکتے، ہم تو ایک رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں. تو بادشاہ نے ان کو سمجھنے کا موقع دیا. ان لوگوں نے مشورہ کیا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، مشورہ کیا، کیا کریں گے؟ کہ پہاڑ کے غار کا رخ لو، اور پہاڑ میں جائے، اور پہاڑ میں جا کر چھپ جاوے. 7 آدمی تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. جیسے پہاڑ میں گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا. کیا کر دیا؟ اللہ نے روح قبضہ نہیں کر دی، بلکہ ان کو سلا دیا. 300 سال تک کروٹیں بدلتے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہاں، تراوزو، سورج جب پڑتا ہے سورج، تو سورج کی کرنیں ان کے بدنوں کو نہیں تاپتی، یعنی کرنیں یوں کر کے گھٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کر رہا ہے. اور وہ کروٹیں بھی بدلتے ہیں، کروٹیں بھی. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کروٹیں بدلتے ہیں کہ باہر سے آنے والا انسان ان کو زندہ سمجھے کہ وہ اندر سے اندر زندہ ہے. اللہ کروٹیں بدلاتا ہے، حالانکہ وہ زندہ نہیں ہے. اور ان کا کتا بالکل باہر سیکیورٹی میں کھڑا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اور اللہ نے فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر کوئی انسان ان میں جھانکے گا دیکھنے کے لیے تو وہاں رعب لگے گا، وہ لوگ بھاگ جائیں گے. امیر معاویہ کے زمانے میں علماء لکھا تفسیر میں، ابن عباس ساتھ میں تھے، تو وہاں اصحاب کہف کا غار ملا. کہا اندر جا کر دیکھنا چاہیے. ابن عباس نے روکا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو روکا ہے اندر جا کر جھانکنے کے لیے کہ اگر تم اندر جھانکو گے تو تم پر ایک خوفناک منظر سامنے آئے گا. امیر معاویہ نے ابن عباس کی بات نہ سنی اور کچھ لوگوں کو بھیجا. جیسے اصحاب کہف کے غار کے اندر یوں نظر کی گئے، اچانک اتنا ڈر پیدا ہوا کہ وہ لوگ بھاگ کے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے 300 سال بعد ان کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد آپس میں پوچھا کتنا ٹھہرے. ایک نے کہا 1 دن، ایک نے کہا آدھا دن، ایک نے کہا بس صبح ہوئی ہے صرف. تو کہا بے ہمیں تعداد کا پتہ نہیں، اب تو بھوک لگی ہے. ایک انسان بازار میں جاوے اور بازار میں جا کر سکہ لے کر کھانا لے. فَلْيَنْظُرْ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. بھئی بھوک لگی ہے نا، بھوک لگی ہے. 300 سال اللہ نے سلایا، بھوک نہ لگی. جیسے اللہ نے جگایا تو بھوک لگی. اور کہا دیکھنا، ان کو تو معلوم نہیں کہ حکومتیں بدل چکی ہے، 300 سال ہو چکے ہیں. اور وہ سکہ لے کر بازار میں پہنچے اور کہا اس طریقے پر پاکیزہ روزی لانا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ شرک کرتے تھے، حلال حرام کی تمیز نہ تھی. تو کہا پاکیزہ روزی لانا. دیکھو پاکیزہ روزی لانا، پاکیزہ روزی سے آدمی کی زندگی میں نیک عمل پیدا ہوتے ہیں. بازار میں گئے، دیکھا سکہ بہت پرانا ہے. پوچھا بھئی تم کہاں سے ہو؟ کہ نہیں میں تو یہاں کا ہوں، سکہ یہی کا ہے. یوں کر کے وقت کے بادشاہ کو پتا چلا، اور وقت کا بادشاہ اس وقت بہت بڑا نیک تھا، اور بادشاہ سے آپس میں ملاقاتیں ہوئی. میرے کہنے کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والا ہے، اتنی بڑی طاقت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انسانوں کو 300 سال تک سلا دے، اور 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جگاوے. اللہ تعالیٰ زندے کو مردہ کرے، مردے کو زندہ کرے. تو ہم سب کا یقین اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جانا، یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دنیا کے یقین کو نکالا اور دنیا کی محبت کو نکالا اور دنیا کی فکر کو نکالا اور اللہ سے ہونے کے یقین کو اتنا بڑا کہ پورا صحابہ کا مجمع اللہ سے لینے والا بن چکا تھا۔ میرے بھائیو، اسباب یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب کو اللہ نے بطور امتحان کے بنایا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست لینے والے بنے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ انس بن مالک اللہ کے نبی کے صحابی ہے۔ انس بن مالک ان کے باغ کے مالی نہ کر کہا، انس بن مالک ہمارا پورا کا پورا باغ خشک ہو چکا ہے، باغ میں پانی کا قطرہ نہیں، کیا کریں گے؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ سیدھی بھی ہماری نظر کہاں جاتی ہے؟ بولو، اسباب پر جاتی ہے۔ بے پانی کا انتظام کرو۔ کہا میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کہا کچھ آیا، گرمی کا موسم ہے، لوگ پسینے سے شرابور ہیں، گویا کہ آسمان انگارے برسا رہا ہے، اتنی خطرناک دھوپ، اتنی خطرناک گرمی ہے۔ کہا کچھ آیا بادل؟ کہا نہیں آیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے نماز کے پڑھنے کے بعد پھر پوچھا کچھ آیا؟ کبھی تو کچھ نہیں آیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پوچھا کچھ آیا؟ کہ ہاں، سورج کے قریب ایک سپیرو، چڑیا کے برابر ایک بادل نمودار ہوا ہے، چھوٹا سا بادل آیا ہے چڑیا کے برابر۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، بادل بڑھتا گیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پورے آسمان پر اندھیرا چھا گیا، بادل نے سب کو ڈھانپ لیا اور اتنی بارش برسی کہ انس بن مالک کی نماز مکمل ہوئی۔ اللہ نے بارش کے نظام کو چلا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کا تعلق ہے۔ جب بارش مکمل ہو چکی تو پوچھا بھائی دیکھ کر آؤ بارش۔ اپنے مالک کو فرمایا، باغ کے مالک کو فرمایا کہ لو ایک بشر ابن شگاب کا گھوڑا ہے، اس گھوڑے پر بیٹھ کر دیکھ کر آؤ بارش کہاں کا مدینے میں برسی ہے۔ اس نے پورے مدینے میں چکر لگایا اور چکر لگانے کے بعد آ کر رپورٹ دیا کہ انس بن مالک اللہ کی قسم ہمارے باغ کے علاوہ پانی کا ایک قطرہ زمین پر کہیں نہیں گرا۔ ان کی وہ نمازوں کی طاقت تھی، ان کی وہ عمل کی طاقت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست لیتے تھے۔ حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں جیل میں قید خانے میں ہے اور ان کو غسل کی حاجت ہو گئی تو جیلر سے کہا، جیلر روزانہ ان کو 1 گلاس پانی آج دیتا تھا، 1 گلاس پانی کل دیتا تھا۔ تو جیلر سے یوں فرمایا بھائی کل کا پانی آج دے دے تاکہ میں غسل سے فارغ ہو جاؤں اور میں اپنی نماز کو چالو کر لوں، واجب غسل تھا۔ تو جیلر نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو اللہ سے کہا، اللہ حجر ابن عدی قید خانے میں ہے، اس کو غسل واجب ہو چکا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے پانی دے دے۔ بھائیو اللہ کا تعلق تھا، وہ ڈائریکٹ اللہ سے لینے والے تھے۔ اللہ نے آسمان پر بادل بھیجے اور بادل ان کی جیل میں آیا اور بادل جیل میں آ کے برسا۔ حجر ابن عدی نے بادل سے پانی کے بعد اپنے بدن کا غسل کیا، اپنے کپڑے دھوئے اور اپنے برتنوں کے اندر پانی بھرا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی علامت تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی۔ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ چھوڑ کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جب پہنچی، مقام منصرف پر پہنچی، روزے کی حالت میں تھی، مغرب کا وقت ہو گیا تو اللہ سے یوں کہا، رب العالمین میں پیاسی ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں اور مجھے پانی کی ضرورت ہے، اللہ میرے لیے پانی کا انتظام فرما دے۔ میرے بھائیو آج تو باپ بیٹے کی نہیں سنتا اور بیٹا باپ کی نہیں سنتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے خدمہ اور خادمائیں اور اللہ کے نبی کے صحابہ اور اللہ کے نبی کی صحابیات کے دل میں میرے نبی نے اتنا اللہ کا تعلق بتایا تھا اور اتنا اللہ کا تعلق جوڑا تھا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے لینے والے بن چکے تھے۔ جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے آسمان سے کیا بھیجی؟ اللہ نے ڈول بھیجی، پوری پانی کی بھری ہوئی رسی لگی ہوئی ہے، ڈول زمین پر اترا، انہوں نے اس سے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد انہوں نے اپنے برتن میں پانی بھرا۔ علماء نے لکھا ہے، روایت میں لکھا گیا، اس کے بعد ام ایمن گرمی کے موسم میں روزہ رکھا کرتی تھی، اس پانی کے پینے کے بعد ان کو کبھی پیاس نہیں لگتی تھی۔ صحابہ کرام بھی ہماری طرح انسان تھے لیکن فرق صرف دل کا تھا۔ آج ہمارے دل میں باہر دنیا بسی ہوئی ہے، ہمارا تعلق غیر کا ہے، ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ کی محبت ہے، اللہ کے علاوہ کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محنت کے ذریعے صحابہ کی رگ رگ میں اللہ کی محبت آ چکی تھی، اللہ کا تعلق آ چکا تھا
اور تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ سے لینے والے بن چکے تھے اور ان کے گھروں میں اللہ نے برکتوں کے دہانے کھول دیے تھے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، مقداد بن اسود اللہ کے نبی کے صحابی ہے، پیشاب کرنے گئے، پیشاب کرنے، جب پیشاب کرنے جا رہے ہیں نا تو ایک چوہا، مشہور روایت ہے، ایک چوہا نکلا سوراخ میں سے اور مقداد کے پاس اگر ایک اشرفی دے کر گیا، سونے کا سکہ، پھر دوسرا لایا، پھر تیسرا لایا، پھر چوتھا لایا، پھر پانچواں لایا، یوں کر کے اسے 17 درہم مقداد بن اسود کے سامنے پیش کیے اور آخر میں چوہا بل میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد میرے بھائیوں وہ اشرفیوں کے اوپر کی تھیلی کو لے کر بھی آیا اور یہ زبان حال سے یوں کہہ رہا تھا اب در میں کچھ بھی نہیں ہے، اب سوراخ میں کچھ بھی نہیں ہے، اب بل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں سیدھا جیب میں؟ نہیں، صحابہ تھے، اپنے ہر مسئلے کو اللہ کے نبی کے سامنے رکھتے تھے۔ وہ ساری کے ساری اشرفیوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ساری کی ساری اشرفیاں مجھے چوہے نے بل میں سے نکال کے میرے سامنے پیش کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے، اور میرے نبی نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، جس کی زندگی میں ایمان ہوگا، جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ پاک اس سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ روزی کہاں سے ملی؟ دکان سے ملی، روزی فیکٹری سے ملی، نیلو پلانٹ سے ملی، روزی کہاں سے اللہ نے دی؟ اللہ نے روزی اللہ نے در میں سے دی اور چوہے کے ذریعے دی۔ اور میرے نبی نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ زندگی میں ایمان کو پیدا کرنا، زندگی میں تقوی کو پیدا کرنا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا مقداد اللہ تعالیٰ تمہاری ان درہموں میں اللہ برکت دے۔ ان کی باندی فرماتی ہے کہ میں نے اپنے مالک کے گھر میں دیکھا اللہ تعالیٰ ان دیناروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے گھروں میں دیناروں کے تھیلے بھرے ہوتے تھے، لیکن مقدار کو کبھی دیکھنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے نا وہ برکتوں کے ساتھ آتی ہے۔ اسے میرے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی سے، میرے بندو جب تم میری بات مانتے ہو، جب تم اللہ کے راستے کی قربانی دیتے ہو اور جب تم میری اطاعت کرتے ہو اور میرے نبی کے طریقے مطابق زندگی گزارتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ فرضیت بارکت، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں اور میرے برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے دور بایو قربانیوں کا اور ایک ہوتا ہے دور برکتوں کا۔ برکتوں کا دور جب شروع ہوتا ہے ہر طرف سے برکتیں، ہر طرف سے برکتیں، اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے، روزی میں برکت، تندرستی میں برکت، گھر میں برکت، گھر کی چیزوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ بایو کثرت الگ ہے، برکت الگ۔ کثرت الگ ہے کہ بھئی میری تنخواہ 40,000 ہے، میری سیلری 10,000 ہے، تنخواہ کا زیادہ ہونا برکت نہیں ہے۔ برکت اس کو بولتے ہیں کہ بندہ جو بھی کماتا ہے ان کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گزرات اچھی طریقے پر چلا دے کہ اس کی زبان پر کبھی بھی شکایت کا جملہ نہ آئے اور اس کا ہاتھ کبھی کسی کے سامنے نہ پھیلے، یہ برکت ہے۔ چین سکون کی روزی، برکت والی روزی، رزق کریم، عزت والی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل اور ایمان کی بنیاد پر دیتا ہے۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا میرے بندو جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میرا غصہ وجود میں آتا ہے تو میں لعنتیں برساتا ہوں اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے۔ نیکی کے اثرات پشتوں تک چلتے ہیں۔ ہمارا پردادا اگر اللہ کا نیک بندہ تھا اس کے برکات گھروں میں آتے ہیں، اور اگر ہمارا پردادا اگر بددین تھا تو اس کے نحوست کے آثار بھی اولادوں کے اندر آتے ہیں۔ آپ نے موسیٰ اور خضر کا واقعہ پڑھا ہوگا، جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں گئے، ایک بستی میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، اور ان بستی والوں کو جا کر کہا بھائی تم ہمیں مہمان بنا لو۔ اس زمانے میں ہوٹل تو تھی نہیں کھانے کی، مہمان بنا دو۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ باہر نکلے تو دیکھا ایک دیوار تھی، دیوار، اور وہ دیوار ٹیڑھی تھی، ٹیڑھی، تو خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، تو پوچھا موسیٰ نے اپنے دیوار کو سیدھا کر دیا، کم سے کم ان کے پاس اجرت دیتے، لَوِ اتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، ان کے پاس آپ اجرت دیتے، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمانی سے انکار کر دیا۔ تو خیر وہ لمبی بات ہے، میں بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو کہا اللہ نے یوں فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کی زبان پر
کہ یہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی کا خزانہ تھا، اور یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کا پردادا 7ویں پشت کا پردادا نیک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ دیوار سیدھی ہو جاوے، جب بچے بڑے بن جاویں گے تو دیوار سے خزانے کو نکال دیں گے۔ اگر دیوار ٹیڑھی رہی اور دیوار ٹوٹ کے زمین پر گر گئی تو بستی والے، گاؤں والے خزانوں کے مالک بن جائیں گے۔ ان کا پردادا نیک تھا تو ان کی پردادا کی نیکی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پوتروں کی حفاظت فرمائی۔ بھائیو، نیکی کا اثر بھی چلتا ہے اور برائی کا اثر بھی چلتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو دیندار بناوے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بناوے، اور اپنی زندگی کو 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزراوے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ برکتیں کیسی دیتا ہے۔ اللہ جب برکت دینے پر آتا ہے، برکت دینے پر آتا ہے، اللہ ہر جگہ سے برکتوں کے دہانے کھول دیتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے صحابی ہے کہ میری زندگی میں 3 دور ایسے آئے ہیں، 3 دور کہ میں آج تک نہیں بھولا۔ پوچھا ایسے 3 دور کیسے آئے ہیں؟ کہ پہلا غم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا حادثہ، اتنا بڑا حادثہ تھا کہ میں اپنے ہوش و خواص کو کھو بیٹھا تھا۔ میری زندگی میں 3 غم بڑے آئے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حادثہ۔ عثمان غنی جب ان کو شہید کیا گیا، مظلوم بن کے شہید کیا گیا، ان کا حادثہ آج تک میری زندگی کا سب سے بڑا غم تھا۔ پھر تیسرا کون سا غم آیا؟ تو فرمایا میرے پاس برکت والی تھیلی تھی۔ عثمان غنی کے زمانے میں وہ تھیلی بہت سارا مجمع تھا، تو میری تھیلی ہاتھ سے پتہ نہیں کہاں گر گئی۔ یہ برکت والی تھیلی کے گم ہونے کی بنیاد پر آج بھی اس کا مجھے غم ہے۔ کب برکت والی تھیلی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ وہ کھجور کا تھیلا لاؤ، کھجور کا تھیلا۔ کچھ صحابہ کرام کو بلایا ہوگا تو دیکھا تو کھجور تھیلے میں کچھ کھجور تھے نہیں۔ آپ نے کہا اس تھیلے کو الٹا کرو۔ اس تھیلے کو الٹا کیا تو اس میں کچھ کھجوریں نکلی۔ آپ نے صحابہ کرام کو کھلائی۔ پھر کہا ابو ہریرہ اب یہ تھیلا ہے، جب بھی تمہیں کھجور کھانی ہو یا کسی کو کھلانی ہو تو صرف ہاتھ ڈال کر کھجور لے لینا، کبھی تھیلے کو زیادہ مت کھولنا اور تھیلے کو مت اونڈ لینا۔ فرمایا میرے نبی نے جب یہ بات فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک میں اس تھیلی میں سے کھجور کو کھاتا رہا، میں اپنے بھائیوں کو کھلاتا رہا، مہمانوں کو کھلاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صدیق اکبر کا خلافت کا زمانہ آیا، 2 سال تک میں اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے صحابی صدیق اکبر دنیا سے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ یہاں تک عمر فاروق کا زمانہ آیا، اور عمر فاروق کے 12 سال خلافت کے زمانے میں کھجوریں کھاتا رہا اور لوگوں کو کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر فاروق بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اور عثمان غنی کا زمانہ آیا، اور عثمان غنی کے 12-10 سال خلافت کے زمانے تک میں کھجوروں کو کھاتا رہا اور لوگوں کو کھلاتا رہا، یہاں تک عثمان غنی کو جب شہید کیا اس بغداد میں میری تھیلی گم ہو گئی۔ پوچھا لوگوں نے کتنی کھائی آپ نے کھجوریں؟ کہ 1000 من کھائی۔ کتنی 1000 من کھجوریں میں نے کھائی، اور 1000 من کھجوریں میں لوگوں کو کھلاتا رہا، لیکن وہ برکت والی تھیلی میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بایو برکتیں ہیں۔ آپ حیات الصحابہ پڑھیں، اللہ نے پھلوں میں برکتیں دی، اللہ نے گھی میں برکتیں دی۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں آئی، اللہ کے نبی کے پاس کچھ تھا نہیں۔ ام شریک نے سوچا کہ میں اپنے نبی کو گھی کی کپی دوں، تو اپنی باندھی کو کہا، اپنی بیٹی اپنے بہن کی لڑکی کو کہا حضور کی خدمت میں جا اور جا کر گھی کی کپی لے کر جا۔ وہ حضور کے پاس گئی کہ اللہ کے نبی میں گھی کی کپی لے کر آئے ہو، گھی کی کپی لے کر آئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا گھی کی کپی اندر رکھ دو، گھی اندر ڈال دو اور کپی واپس لے آؤ، واپس لے جاؤ۔ اس نے گھی کی کپی جب گھر میں جا کر لٹکائی تو اس میں پورا کا پورا گھی بھرا ہوا تھا، جہاں تک کہ گھی گھر میں ٹپک رہا تھا۔ ام شریک نے پوچھا بیٹا تو نے اللہ کے نبی کو گھی نہیں کھلایا؟ کہ میں گئی تھی اور میں اللہ کے نبی کو دے کر آئی ہوں کہ پوری کی پوری کپی تو بھری ہوئی ہے۔ تو ام شریف کو یقین نہیں آیا
تو حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بیٹی کو آپ کے پاس بھیجا تھا گھی کی کپی کو لے کر، کہ آپ کو اس نے گھی دیا؟ کہ ہاں بالکل دیا ہے۔ تو اگر میری کپی تو بھری ہوئی ہے اور میری کپی میں سے گھی ٹپک رہا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا شریف اس میں کون سے ٹینشن کی بات ہے؟ جب تو نے اللہ کے نبی کو کھلایا تو اللہ نے تجھے کھلایا۔ اور ام شریف فرماتی ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے تک اس گھی کی کپی میں گھی کو کھاتی رہی، لیکن کبھی گھی کی کپی خالی نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس مہینہ بھی نہیں ہوتا تیل کا ڈبہ خالی، مہینہ بھی نہیں ہوتا چاول کا کٹا خالی، اور گھر جاؤ کتنا بڑا بل تیار ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اکثر کہ مقداد کو صحابہ کرام کو تو بلوں سے پیسے ملتے تھے، اور ہمارے سارے کے سارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ صحابہ کرام کو پیسے کہاں سے ملتے تھے بھائی؟ بولو، بلوں میں سے ملتے تھے، اور ہمارے سارے کے سارے پیسے مہینے کی 30 تاریخ آتی ہے، سارے بل تیار ہو جاتے ہیں، یہاں بھی دینا گئے، وہاں بھی دینا گئے، وہاں بھی دینا گئے، وہاں بھی دینا گئے۔ پھر انسان کا پورا نہیں ہوتا، وہ قرضہ مانگتا ہے، وہ قرضہ نہیں دیتا، انسان حرام میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ جب انسان حرام میں ہاتھ ڈالتا ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایک حرام کا لقمہ جب پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، لقمہ سمندر ہے خیالات ہوتی ہے، لقمہ سمندر ہے خیالات ہوتی ہے۔ جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ اگر لقمہ پاکیزہ ہے، آنکھوں کا دیکھنا پاک ہوگا، زبان کے بول پاک ہوں گے، کانوں کا سننا پاک ہوگا، پیروں کی حرکت پاک ہوگی۔ اگر لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں چلا گیا، سود کا چلا گیا، 2 نمبر کا چلا گیا، جھوٹ کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا، آنکھوں کا دیکھنا بدل جائے گا، زبان کے بول بدل جائیں گے، کانوں کا سننا بدل جائے گا، اس کے قلب کی کیفیت گناہ کی طرف مائل ہو جائے گی کہ لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہے۔ اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ ایمان کی علامت تو تقویٰ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کا ایک کہانت والا لقمہ بھول سے اپنے منہ میں ڈال دیا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ تو کہانت والا منتر کا کئی جگہ منتر پڑا ہوگا، اور انہوں نے کچھ کھانا دیا ہوگا، تو کھانے کا لقمہ جب پیٹ میں چلا گیا، ابو بکر صدیق کو پتا چلا، اپنے منہ میں انگلی ڈالتے رہے، یہاں تک کہ بھوک تھی، اور بھوک میں لقمہ اندر پھنس جاتا ہے، آنتوں میں پھنس جاتا ہے، انگلی ڈالتے رہے یہاں تک کہ لقمے کو باہر نکال دیا۔ یوں فرمایا اس لقمے کو نکالتے اگر ابو بکر کی جان چلی جاتی تو میں جان کو اللہ کے نام کو سپرد کر دیتا، لیکن لقمے کو باہر نکال کے رہتا۔ ایمان کی علامت تقویٰ ہے، اور متقی کی علامت کیا ہے؟ کہ متقی کو حرام کبھی ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابہ کے مجمع کے سامنے زندگیاں کھولی تھی، زندگیاں کیسے گزارنی ہے، ایمان کے تقاضے سمجھائے تھے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، کہ مومن تو متقی ہوتا ہے، مومن تو راتوں کو رونے والا ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے اللہ کے نبی کی باتیں آتی ہیں، اللہ کی باتیں آتی ہے، اس کا دل ڈر جاتا ہے جنت کے تذکیرے سے اور جہنم کے تذکیرے سے۔ اور میرے بھائیو، یہ ایمان بنانے کا راستہ کون سا ہے؟ ایمان تو دعوت کی محنت سے بنتا ہے۔ حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے، ایمان تو دعوت سے بنتا ہے، اور ایمان تو مجاہدے سے پکتا ہے، اور ایمان تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے پھیلتا ہے، اور ایمان بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے ایمان بچتا ہے۔ ایمان بننے کی جگہ گھر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو بغیر چارواں لگائے ہوئے، بغیر چلہ لگائے ہوئے، ایک ترجمہ میں کر رہا ہوں، خلاصہ یہ ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو بغیر اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، بغیر تکلیف برداشت کیے ہوئے اور بغیر مجاہدہ کیے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اب حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، بھائیو ہمارے کاموں میں پھول نہیں ہے، ہمارے کاموں میں تو کانٹے ہی کانٹے ہیں، ہمارا کام تو پتا مارو کام ہے، پتا مارو کام ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی جوان بیویوں کو قربان کیا، اپنے معصوم بچوں کو یتیم کیا ہے اللہ کے دین کی نسبت پر، اللہ کے کلمے کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے۔ مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ میرا اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے، ارے تم معمولی تکلیف پر گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے انبیاء کو چیرا گیا، انبیاء کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ان کے سر سے آرے سے نبیوں کو چیرا گیا۔
ایمان والوں کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے سروں پر لوہے کی کنگیاں کی گئی، زندے گوشت کے ان کی زندہ کھالوں کو اتارا گیا، تب بھی وہ لوگ ایمان پر جمے رہے۔ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ نبی پکار اٹھا۔ میرے بھائیو، نبی میں تو استقامت ہوتی ہے نا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ یہ اللہ کے راستے کا خروج اللہ کی مددوں کو لانے کا راستہ ہے۔ یہی بات میرے نبی نے صحابہ کرام کو سمجھائی، اور صحابہ کا مجمع اللہ کے نبی کی محنت کو لے کر پورے عالم میں چل گیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کما بھی سکتے تھے، آپ کھا بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی امت کے غریبوں کو یاد کیا ہے۔ کتنی بار میرے اللہ نے کہا، نبی جی اگر آپ حکم کرے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے، اور پورا احد پہاڑ 10 میل لمبا، مدینے میں احد پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ سونے کا بنا کر آپ کے پیچھے پیچھے چلاوے، لیکن میرے بھائیوں، میرے نبی ایک وقت کھانا کھاتے تھے اور ایک وقت بھوکے رہتے تھے۔ اپنی امت کے غریبوں کو یاد کیا ہے، اپنی امت کے غریبوں کو یاد کیا ہے کہ میری امت ایسی آئے گی کہ میری امت کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے میرے آقا کو گھر میں دیکھا، جب رات کو آپ کو بھوک لگتی، تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مارے بھوک کے کروٹیں بدلتے تھے، کبھی داہنی کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ بھوک لگتی تھی، آپ کو نیند نہیں آتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں کہتی یا رسول اللہ کو کیا تکلیف ہے؟ کہ عائشہ بہت بھوک لگی ہے۔ پھر آپ کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اپنے گھر پر چارپائی دیکھی ہوگی، چارپائی پر ہوتی لکڑی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے پیڑ کو لکڑی پر رکھتے تھے، اور آپ اپنے سر مبارک کو یوں کر کے لٹکاتے تھے تاکہ لکڑی کے سہارے پیڑ پر تھوڑا سہارا مل جاوے، یوں کر کے آپ پوری رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی، اے اللہ کے نبی، یہ کیسر و کسرا والے زندگی خوشحال گزارتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہو کر آپ کی یہ زندگی ہے۔ کہ عائشہ، میں اللہ کا نبی ہوں، زندگی بھوک کی حالت میں گزاروں گا، اور اسی حالت میں دنیا سے جاؤں گا جس طرح میرے ابا انبیاء علیہ السلام اسی حالت میں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، ایک کھجور کا درخت آیا، تو کھجور کے درخت کے نیچے کھجوریں گری پڑی تھی، تو آپ کھجوریں گری پڑی کھجوریں کھانے لگے۔ گری پڑی کھجور کھا سکتے ہیں، توڑ کر نہیں کھا سکتے، تو آپ گری پڑی کھجور کھا سکتے تھے۔ تو کہا ابن عمر تم بھی کھاؤ؟ کہ لا اشتہی یا رسول اللہ، مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ آپ نے کہا بل انا اشتہی، مجھے تو بھوک ہے۔ اے ابن عمر، آج چوتھا دن تیرے نبی کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ آج چوتھا دن ہے، تیرے نبی کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ آپ خود بھوکے رہے، اپنے گھر والوں کو بھوک پر ڈالا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی ہے، اور آپ اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ آپ فرماتے تھے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اتنی وہانی بیٹی، اتنی پیاری بیٹی گھر میں کام کر رہی ہے، خود کام کر رہی ہے، دور پانی ملتا تھا، مشق اٹھا کر پانی لاتی تھی، پانی لاتے آپ کا خوبصورت بدن پر نشانات پڑ گئے تھے۔ علی مرتضیٰ اپنی بیگم کو دیکھتے نا فاطمہ کو تو رو پڑتے۔ کہا فاطمہ تم اپنے ابا کے پاس جاؤ، ابا کے پاس کچھ پیسے ہوں گے، کچھ مال ہوگا، کچھ خادم ہوں گے، تم لے کر آؤ تاکہ اپنے گھر میں کچھ چولہا جل جائے، کھانا شروع ہو جاوے۔ فاطمہ فرماتی ہیں، میں اپنے شوہر کی اجازت لے کر میرے ابا کے پاس گئی، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سمجھ چکے یہ میری بیٹی فاطمہ کی کھٹکھٹانے کی آواز ہے، تو آپ نے دروازہ کھول دیا کہ بیٹا فاطمہ کیوں آئی ہو؟ کہ یا رسول اللہ گھر میں بھوک ہے، اور پہلی مرتبہ زندگی میں آئی ہو اپنے ابا کے پاس، شوہر نے بھیجا ہے، گھر میں بھوک ہے، گھر میں تکلیف ہے۔ کچھ نہیں اللہ کے نبی، آپ کے پاس مال آتا رہتا ہے، آپ کے پاس خادم اور باندیاں آتی رہتی ہیں، مجھے کچھ دو تاکہ میرے کام میں تعاون ملے، میرے کام میں مدد ملے۔ آپ نے اپنی بیٹی کی بھوک کو دیکھا، بیٹی کے ماحول کو دیکھا، بیٹے کے غم کو دیکھا، تو آپ نے کہا بیٹی میں تجھے ایک بات بتاؤں، میرے پاس 5 بکریاں آئی ہوئی ہے، میں تجھے 5 بکریاں دوں یا 5 کلمات دوں؟ ایسے وقت میں باپ اپنی بیٹی کا امتحان لے رہا ہے، جہاں پیٹ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، بھوکے
اندر کی آنتیں ٹوٹ چکی ہیں. ایسے وقت میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا امتحان لے رہے ہیں. میری بیٹی فاطمہ 5 بکریاں میرے پاس آئی ہے اور 5 کلمات ہے. بیٹی 5 بکریاں چاہیے، 5 کلمات چاہیے. فاطمہ سمجھ گئے کہ میرے ابا نے دنیا بھی میرے سامنے رکھی ہے اور آخرت کو میرے سامنے رکھی ہے، اور میرے ابا میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میری بیٹی کس کو ترجیح دیتی ہے. کہ یا ابتا یا رسول اللہ، اے میرے ابا، یہ اللہ کے نبی، مجھے 5 کلمات دے دو کہ بیٹی یہ 5 کلمات پڑھ. یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم الراحمین. اس 5 کلمات کو بیٹی یاد کرنا شروع کر. اللہ تعالیٰ تیری دنیا کے اندر بھی مدد کرے گا اور اللہ تیری آخرت کے اندر بھی مدد کرے گا. علی منتظر ہے گھر میں. حسن حسین زمین کی مٹی کو چاٹ رہے ہیں تلوے سے، اتنے بھوک کا ماحول گھر میں ہے. علی فرماتے ہیں ابھی فاطمہ آئے گی، میرے بیٹے حسن کو کچھ ملے گا، میرے بیٹے حسین کو کچھ ملے گا، گھر میں کچھ چولہا جلے گا. فاطمہ خالی ہاتھ آئی. کہا فاطمہ تم تو کچھ بھی نہیں لائی، کچھ بھی نہیں لائی. فرمایا میں 5 کلمات لے کر آئی ہوں. میرے نبی نے مجھے کہا کہ 5 بکریاں ہیں، 5 کلمات ہیں، میں 5 کلمات لے کر آئی ہوں. اے میرے پیارے شوہر. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ اے میری پیاری بیوی فاطمہ، آج کا دن تیرے لیے سب سے بہترین دن ہے. آج کا دن تیرے سب سے بہترین دن ہے. حضرت علی نے یہ فرمایا. ہمارا داماد کیا کہتا؟ تیرے باپ کے گھر پر تو کچھ بھی نہیں ہے. علی نے فرمایا میری پیاری بیگم، میری پیاری بیوی فاطمہ، آج کا دن تیرا سب سے بڑا مبارک دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت امت کو بتلا دی تھی. یہ ہمارا پورا کا پورا مجمع دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگ چکا ہے. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے تھے دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. کھیتی میں داخل ہونا بہت آسان ہے، کھیتی وقت پر کھیتی سے نکلنا جب اللہ کے راستے کی محنتیں ہو رہی ہو، اللہ کے راستے کا خروج ہو رہا ہو تو کھیتی سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے مدینے کے صحابہ کے مجمع کے سامنے آپ نے تقریر فرمائی اور اللہ کے راستے میں جانے کی ترغیب دی. لوگوں نکلو اللہ کے راستے میں اور دوڑو اللہ کی طرف. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، دوڑو اپنے رب کی طرف اور ایسی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، آسمان و زمین کے برابر ہے. تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک صحابی نے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل ہوئی ہے تو میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. تو بیوی نے میرے نبی کو خبر بھیجوائی، یا رسول اللہ اس سے میرا نکاح فسخ کرا لو. ایک گھر آ کر مجھے پوچھتا ہے، گھر آ کر مجھے پوچھتا ہے، مطلب اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. گھر پر مشورہ کرنے کا ہے. بھائی گھر پر مشورے نہیں ہوتے، گھر پر تو اطلاع ہوتی ہے. عورتیں شوہر سے مشورہ کرتی ہیں، مرد عورتوں سے مشورہ نہیں کرتا. عورت کے سامنے دین کی بات کر کے عورت کو اطلاع کرتا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ نے مجھے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے قبول کیا ہے، گھر پر بچے ہیں، گھر پر یہ سامان ہے، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، تو دعا کرنا اللہ میری بہترین تربیت کرے. تمام صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. ایک صحابی اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں بیٹھے تھے، وہ کھڑے رہے ہوئے. آپ نے پوچھا اقربہ کیوں کھڑے رہے ہوئے؟ اقربہ نے جواب نہیں دیا. ابھی ہوگی تشکیل، کھڑے ہونے والے کم ہوں گے، بیٹھنے والے زیادہ ہوں گے. اللہ کے نبی کے زمانے میں الٹا تھا، کھڑے ہونے والے زیادہ تھے، بیٹھنے والے 1 یا 2 تھے. اقربہ بیٹھے. پوچھا اقربہ تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اقربہ نے اپنے عذر حضور کے سامنے نہیں بتایا. سب کے بیچ میں گھر پر آئے. ان کا چھوٹا سا مکان مدینہ کے دیہات میں تھا. ان کا 8 سال کا بیٹا بشیر تھا. اس کی ماں بھی نہ تھی، اس کے چچا بھی نہ تھے، اس کا بھائی بھی نہ تھا، اس کی بہن بھی نہ تھی. ایک بچہ تھا. بیٹے بشیر کو بلا کر کہا میرے پیارے بیٹے بشیر، آج اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تشکیل فرمائی ہے، جنت کی بشارت دی، مغفرت کی بشارت دی اور اللہ کے وعدوں کی بشارت دی. بیٹے تمام صحابہ کا مجمع اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اور ماں اپنے بیٹے کو روانہ کر رہی ہے اور بہن اپنے بھائی کو روانہ کر رہی ہے اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کر رہی ہے. بیٹے تو مدینے میں اکیلا ہے، جنگل میں ہے، بستی میں ہے، تیری ماں بھی نہیں، بیٹا میں کیا کروں؟ بیٹا صحابی کا بیٹا تھا،
ماں نے تربیت کی تھی بیٹ ابا آپ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ اور مجھے اللہ کے حوالے چھوڑ دو، مجھے اللہ کے حوالے چھوڑ دو۔ بھائی میرا بولنا بھی آسان ہے اور آپ کا سننا بھی آسان ہے۔ اس بیٹے کے دل پر کیا گزری ہوگی، یہ تو اللہ کے راستے کا جہاد ہے، واپس آ بھی سکتے ہیں، واپس نہیں بھی آ سکتے۔ ابا مجھے اللہ کے راستے میں، آپ مجھے گھر پر چھوڑو، آپ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ۔ بیٹے کی بات پر حضرت اقربہ بڑے خوش ہوئے اور اپنی اونٹنی پر اپنے بیٹے کو بٹھایا، اور جب مدینے کی سرحد آئی اپنے بیٹے کو نیچے اتارا اور اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے حوالے کیا۔ حضرت بشیر نے کہا میرے ابا جب آپ کا وقت پورا ہو جاوے تو آپ جلدی سے واپس گھر پر آ جانا، میں اکیلا ہوں۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں میں روزانہ اپنے ابا کی آمد کا انتظار کرتا اور میں مدینہ کی پہاڑی پر چڑھ جاتا، آج میرے ابو آئیں گے، کل میرے ابو آئیں گے، یہاں تک کہ میں نے صحابہ کی جماعت کو دیکھا۔ میں پہاڑ سے نیچے اترا اور سیدھا صحابہ کے پاس پہنچا اور جا کر یوں کہا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ این ابی این ابی، میرے ابو کہاں ہے، میرے ابو کہاں ہے، میرے ابو کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا لا ادری، ہمیں پتہ نہیں۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ میں پہاڑی پر چڑھ گیا کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا اس کا ابا اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے، معصوم بچہ ہے، اگر ہم موت کی خبر دیں گے، شہادت کی خبر دیں گے تو بیٹے کے دل پر کیا گزرے گی۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں میں پھر پہاڑی پر چڑھ گیا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور دوڑتا دوڑتا حضور کے قدموں میں گر گیا اور کہا یا رسول اللہ این ابی این ابی، یا اللہ کے نبی میرے ابو کب آئیں گے، میرے ابو نظر نہیں آتے، میرے ابو کہاں ہے؟ آپ نے اپنی گردن کو یوں کر کے جھکا لی اور آپ کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ حضرت بشیر کا یہ جملہ ہے لقد علمت یا رسول اللہ ان ابی قد استشہد، اے اللہ کے نبی میں نے یقین کر لیا ہے میرے ابا اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، میرے ابا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ پھر میرے نبی کے ہاتھوں کو چھوڑا اور وہاں سے نکل کر ایک درخت کے نیچے آ کر اللہ کو پکارا، یہ اللہ میرے ابو بھی نہیں، میری امی بھی نہیں، یا اللہ مجھے کون کھانا کھلائے گا، میں یشربونی، کون مجھے پانی پلائے گا، یہ اللہ میرے سر پر کون ہاتھ پھیرے گا۔ یوں کر کے رونا شروع کیا ہے۔ ایک معصوم بچے کے رونے پر پورا صحابہ کا مجمع چیخے مار کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یا بشیر اللہ ترضا ان اباک محمد وان امک عائشہ، بیٹے بشیر کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہو؟ تب جا کر بشیر کو بھائیو اطمینان ہوا ہے۔ بھائیو آپ کے یہاں اجتماع آیا ہے، میرے نبی کی اونٹنی آپ کے گھر پر بیٹھی ہے، آپ تو انصار، آپ تو پورے ضلع سرخیز کے میزبان ہے۔ جب میرے نبی آئے مدینے میں تو مدینہ والوں نے استقبال کیا ہے، مدینے کے بچے بھی اور مدینے کے بڑے بھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یوں کر کے آپ پہاڑی پر چڑھے، نیچے مدینہ تھا اور آپ کا صرف کتنا چہرہ دیکھا اور آپ کا چہرہ تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ تو مدینے کی بچیوں نے آپ کو دیکھ کر اشعار پڑھے ہیں۔ کون سا شعر ہے، کسی کو یاد ہے؟ ہاں، میرے نبی کو دیکھ کر مدینے کے بچوں نے اشعار پڑھا ہے کہ 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو چکا ہے، 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو چکا ہے۔ اور پھر میرے بھائیو جب میرے نبی کا استقبال ہوا ہے، آپ اونٹنی پر ہیں، اونٹنی کی نکیل صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہے، کہا ابو بکر نکیل کو چھوڑ دو، جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہاں میری کیا ہوگی، وہاں میرا قیام ہوگا۔ پورے مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا ہے، آپ کا استقبال کیا ہے میرے بھائیو۔ مدینہ پورے عالم کا مرکز بنا اور مدینے کے صحابہ پورے عالم میں گئے، مدینہ کے تھے، مسجد نبی کے فضائل ان کے سامنے تھے، اپنی قبر ملکوں میں جا کر بنائی۔ اے کلارا والو، ویروچن نگر حلقے والو، آپ تو میزبان ہو اور آپ تو انصار ہو، قربانی آپ کو بڑھانی پڑے گی۔ کوئی مکان نہ بچے آپ کا پورے علاقے میں کہ گھر سے ہر فرد اللہ کے راستے میں نہ نکلا ہو۔ جب ہمارا 18، 19، 20 کو اجتماع ہوگا، ہماری جماعت احمدآباد اسٹیشن پر ہوگی، کتنی جماعتیں ہوگی یہاں سے کلانا، جہاں اجتماع ہو رہا ہے ان کے گھر کا ہر فرد اللہ کے راستے میں کھڑا ہوگا۔ ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرتی ہوگی، بہن اپنے بھائی کو روانہ کرتی ہوگی اور بیوی اپنے جوان شوہر کو روانہ کرتی ہوگی۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہوگی
لوگ اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوں گے. یہ اللہ کی طرف سے اکرام ہے اجتماع کا ملنا. اجتماع پنڈال باندھنے کا نام اجتماع نہیں ہے، بیان سننا مجمع کا آنے کا نام اجتماع نہیں ہے. اجتماع کی برکت سے بے قربانیاں وجود میں آتی ہیں، اور قربانیوں کی برکت سے ہدایت وجود میں آتی ہیں، اور پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. جوان راتوں کو رونے والے بن جاتے ہیں، اور بچیاں اپنے آنکھوں میں آنسو بہانے والی بن جاتی ہیں اور با پردہ ہو جاتی ہے. بھائیو، اجتماع کر کے پنڈال چھوڑ دے رہے خدمت ہے، آپ وہ خدمت پر اللہ پاک ثواب دے گا، لیکن مقصود لوگوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. ہمارا پورے حلقے کے کچھ ساتھی یہاں پہنچے، ماشاءاللہ مجمع اچھا ہے. ہر بستی والے یہاں بیٹھے رہے 10-15 منٹ اور ارادے کرے ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کریں کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور اپنی زندگی کو لگاؤں. بھائی اللہ والے آئیں گے، اللہ والوں کی دعائیں ہمیں ملے گی، ان کے ہاتھ سے ہمارا مصافحہ ہوگا. انہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا ہے. ہم میرے نبی کی زندگی کو دیکھیں اور میرے نبی کی دعاؤں کو ہم پڑھے کہ میرے نبی نے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے کیا دعا فرمائی. میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، من خرج فی سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. اور جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے یخلفہ فی اہلہ و مالہ، اللہ اس کے کاروبار کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں، اس کے گھر والوں کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو میرے نبی نے پوچھا، عائشہ بتاؤ پورے مدینے میں گھر کس کا اچھا ہے؟ حضرت عائشہ نے بتایا اللہ کے نبی گھر تو میرا اچھا ہے، میرے گھر میں قرآن کریم اترتا ہے، میرے گھر میں جبریل اسلام آسمان سے اترتے ہیں، میرے گھر میں اللہ کے نبی ہیں. تو میرے نبی نے کہا عائشہ تمہارا گھر اچھا نہیں ہے، بلکہ گھر تو اس آدمی کا اچھا ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کے گھر میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے مکان، اس کے کاروبار اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں. اسے میرے بھائیوں یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، دل سے ارادہ کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے، اجتماع کا کام بھی ہو رہا ہے، آپ رات و دن اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، آپ کے تھکنے کو اللہ آسمانوں پر لکھ رہا ہے. آپ کا تھکنا اللہ کی بارگاہ میں جنت دلوائے گا اور آپ کی نسلوں میں ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے گا. لیکن ہمارا کوئی مکان نہ بچے، ہمارا کوئی جھونپڑا نہ بچے، ہمارا کوئی پکا مکان نہ بچے. پورے ویروچند نگر حلقے میں ہمارے گھر سے فرد اللہ کے راستے میں نہ نکلے ہو. ایک جماعت بہت کم ہے، ہمارے پاس 150 مکان ہو، 200 مکان ہو، 300 مکان ہو، ایک گھر میں 3 فرد ہے، 4 فرد ہے، ایک کا دینا آسان ہے. ایک جائے گا، جانے والوں کو بھی ثواب ملے گا، محنت کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا. اب بھائی ماشاءاللہ دل کھول کر بتاؤ کون کون اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے؟ کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش فرمائے، ساتھی ارادہ کرے ماشاءاللہ، کرو ہمت ماشاءاللہ. کہاں سے؟ چیکھلا سے. اللہ تعالیٰ آسان کرے، قبول کرے ماشاءاللہ. جی کہاں سے بھائی؟ آپ کا نام بیٹا؟ دلاور خان ماشاءاللہ چیکھلا سے. جی جن لوگوں کو پہلے سے ارادہ ہے وہ بھی اپنے ناموں کو ظاہر کرے، اور جن کا ارادہ نہیں تھا دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے. بھائی اللہ بڑا ہے، اللہ کا دینا بھی بڑا ہے. اللہ سے اچھا گمان کر کے اپنی قربانی کو بتا دے، ناموں کو ظاہر کرے بھائی. جی ہمت کرے ماشاءاللہ. نوجوان اٹھے اور اپنے نام کو اللہ کے نام پر قربان کرے. جی کرو ہمت. ہر بستی کے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہر بستی کے لوگ بیٹھے گئے یہاں. بتاؤ ارادے کرو، ارادے ظاہر کرو ماشاءاللہ. گھبراؤ نہیں، کھیتی کی طرف زیادہ مت دیکھو. غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ نے پکے پکائے باغات چھوڑے تھے، بڑی قربانی دی ہے. ان قربانی پر اللہ نے اتنی کھجوریں دی، آج پوری دنیا کھجوریں کھا رہی. آج بھی سلمان فارسی کے باغات ہے، آج بھی طلحہ بن معرور کے باغات ہے، اور آج بھی طلحہ بن برا کے باغات ہیں. لوگ وہاں سے جا کر کھجوریں لے آتے ہیں. زمانہ 1500 سال ہو گئے ہیں، آج تک وہ باغات ختم نہیں ہوئے اور پوری دنیا کھجوروں کو کھا رہی ہے. قربانی بقول مانے ابراہیم دیولہ فرماتے ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ کا دینا بھی بڑا ہے. اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے اور تمہارے نکلنے پر تمہارے کاروبار میں کچھ کمی بیشی ہوئی نا تو اس کو نقصان مت بولو، اس کو قربانی بولو، اور قربانی کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے. زمزم کا پانی حاضرہ کی قربانی پر آیا ہے. ہر ایک کے یہاں پانی کم ہوا، بور ختم ہو چکے. کیا زمزم کا کنواں ختم ہوا؟ کتنے سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کنواں چل رہا ہے. پوری دنیا زمزم کا پانی پی رہی ہے. ہاجرہ نے اور اسماعیل اپنے پیروں کو رگڑایا ہے اس میدان میں، تب جا کر اللہ کی قربانی پر زمزم کے پانی کو جاری کیا ہے. اگر کھیتیاں بھی ہے، فصل ہے، گھبراؤ مئی.
सेटिंग करो, भाई वगैरह को अल्लाह के हवाले छोड़ दो और अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ। अल्लाह तुम्हें इतने खेतियां तुम्हारी देगा, इतनी बरकत देगा कि तुम्हारी नस्लें उन खेतों से फलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह पर यकीन करके उठो। जी बिस्मिल्लाह करो साथी, करो हिम्मत। उमर साहब पालमपुरी फरमाते हैं, मैं बम्बई में इमामत करा दे इमामत, और घर में हालात बड़े कंडीशन खराब, अब्बा दुनिया से चले गए थे, छोटे छोटे मौलाना के बच्चे थे, घर की कंडीशन बहुत खराब थी और माहाना 300 रुपया तनख्वाह थी। जमात आई बम्बई की जमात का, मौलाना अल्लाह के रास्ते में चलो। मौलवी साहब ने इरादा किया, लेकिन घर वालों ने पकड़ के रखा, उमर जाएगा तो घर में ये होगा, फकीर बनेगा, तेरे बच्चे दर दर की भीख मांगेंगे। अमीर साहब ने कान में कहा, उमर दर दर की भीख नहीं मांगेंगे, लोग उनके पास आकर भीख मांगेंगे, आप निकल जाओ। मरो उमर साहब फरमाते, मैंने अमीर साहब की बात को दिल पर ले ली, आज तक मेरे 4 महीने पूरे नहीं हुए, जिंदगी खपा दी। अल्लाह ने औलाद को इतना माल दिया कि दुनिया खा रही है। ये काम उजाड़ने का ये काम, अल्लाह से फरमाते थे, दीन में मेहनत करो हड्डियों को पिघलाने वाली, और रातों को दुआ करो दिलों को तड़पाने वाली। अभी भाई सोने का टाइम नहीं है, अभी मोबाइल के देखने का टाइम नहीं है। इस्तिमा की कबूलियत के लिए ये फतेहगढ़ हमारे इलाके के मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, कितनी औरतें कितने दिनों से रोजे में हैं। एक बस्ती की 14 जमातें हैं और मकान 180 हैं। 14 जमातें अल्लाह के रास्ते में एक बस्ती की हैं। बम्बई वाले अपने कारोबार छोड़ के बम्बई से आ चुके हैं, और रोजा नौजवान पूरा दिन इस्तिमा 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 नौजवान। और जिसको पूछो कि मेरी तरतीब है, तो इस्तिमा लिया। उस दिन उन्हें जहन में बिठा लिया था, हमारे घर से 1% तो अल्लाह के रास्ते में हमें देना पड़ेगा। और कितना बड़ा मजमा ऐसा है जो आज आया है, महीने के पहले जमाते, वो भी अल्लाह के रास्ते में दोबारा जा रहा है। ये कुर्बानी जब वजूद में आती है तो फिर आप देखोगे, जहां इस्तिमा हुआ जमातें ज्यादा अल्लाह ने निकाली है, वहां की बस्तियों के तख्ते पलटे हैं। दुआ कर लो। अल्लाह लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल खैरु कुल्लुहु व इलैहि यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह खताया से दरगुजर फरमा, या अल्लाह सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, या अल्लाह तेरा ताल्लुक हम सबको नसीब फरमा, या अल्लाह तेरी ज़ात आली से होने का यकीन हम सबकी ज़िंदगी में पैदा फरमा। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, हमें अपने आप से राज़ी फरमा ले। या अल्लाह तू हमारा बन जा, तू हमें अपना बना ले। या अल्लाह पूरी उम्मत की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उम्मत की जान की, माल की, या अल्लाह उम्मत की इज्जत की, आबरू की, या अल्लाह तो पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उम्मत को हक बोलने पर और हक को सुनने पर और हक को लेकर चलने पर, या अल्लाह उम्मत को मुस्तमिअ फरमा। या अल्लाह हमारे इस इज्तिमा को बेहद कबूल फरमा, हमारे इज्तिमा को बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह सिफात कबूलियत से हम सबको आरास्ता फरमा। या अल्लाह मेहनत करने वालों की मेहनत को कबूल फरमा, मेहनत करने वालों की मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह नौजवानों की मेहनत को कबूल फरमा, हमारे बूढ़ों की मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह बस्तियों के बदलने का जरिया बना। या अल्लाह हिदायतों के वजूद में आने का जरिया बना। या अल्लाह रातों की तन्हाइयों में रोने का वजूद में आने का जरिया बना। या अल्लाह पूरी उम्मत की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें इखलास की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह नामो नमूत और शोहरत के जज्बे से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे बुजुर्गों के सफरों को तू कबूल फरमा। या अल्लाह उनके असफार को तू आसान फरमा। या अल्लाह हर शर से हमारी इस्तिमा की
بستی والوں کی اور علاقے والوں کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ خیر مقدر فرما. یا اللہ شر کو ختم فرما. یا اللہ شر کو ختم فرما. یا اللہ شر کو ختم فرما. یا اللہ آپس میں اجتماعیت پیدا فرما. یا اللہ مزاج میں جامعیت پیدا فرما. یا اللہ صفات قبولیت سے ہم سب کو آراستہ فرما. یا اللہ پوری امت میں ہدایت کو زندہ فرما. یا اللہ حق کا غلبہ فرما. یا اللہ باطل کو مغلوب فرما. یا اللہ حق کی محنت کو زندہ فرما. یا اللہ باطل کی محنت کو ختم فرما. یا اللہ باطل کی محنت کو ختم فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ذوق ہمارا ختم فرما. یا اللہ ظاہری باطنی قوت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جن خیر کی دعائیں مانگی ہے رب العالمین ایک خیر ہمارے اندر منتقل فرما. جن شرور سے مالک پناہ مانگی رب العالمین ہم سب کو پناہ نصیب فرما اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما. ہماری اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما. بے انتہا قبول فرما. بے انتہا قبول فرما. بے انتہا قبول فرما. برائیوں کو مٹنے کا ذریعہ بنا. خیر کو وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.